جی اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کے لیے شریعت مطہرہ جو بات کہتی ہے قرآن کتاب اس پر عمل کریں. آپ جس جگہ پر ہیں بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت اولاد، بحیثیت اللہ کا بندہ، بحیثیت آپ جج ہیں یا بحیثیت میں معلم ہوں، اس میں جو شریعت ہمیں گائیڈ کرتی ہے ہم اس رنگ کو اختیار کریں، طریقے کو اختیار کریں. یہ اللہ کا رنگ کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں ایک طریقہ بتایا ہے. اس طریقوں کو اختیار کرنا دراصل اللہ کے رنگ کو اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا ہر آدمی کے لیے طریقہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے طریقہ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا. اور ہر حالت کے لیے طریقہ ہے. بیت الخلاء تک جاتے ہوئے آپ کے لیے طریقہ ہے، سوتے ہوئے آپ کے طریقہ ہے. یہ اللہ کا رنگ ہے. صفت اس آیت سے کا تصور سے کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق. اللہ کا رنگ میں رنگ جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے صفت اللہ، کیونکہ اندر باطن جب تک انسان کا درست نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی رنگ پکا چڑھتا نہیں. وہ ایسا ہے جیسے کچے رنگ ہوتے ہیں، ایک دفعہ دھو گے تو اتر گیا. تو جب انسان کا باطن جو ہے نا مضبوط ہوتا ہے تو پھر استقامت اس میں آتی ہے. جب استقامت آتی ہے تو پھر پورا عالم اس کے اوپر کچھ بھی کر لے اس کو چینج نہیں کر سکتا. اسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے کہ جب ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حالانکہ اتنی ماریں کھا رہے سب کچھ کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی ایمان ہے جب وہ اس کی بشاشت دل کے رگ و ریشے میں گھس جاتی ہے پھر اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ صفت اللہ جو ہے تو بہر تصوف بھی دین کا ایک حصہ ہے. دین کے جو حصے ہیں یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے جو عقائد سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات ہیں، اس کے بعد معاملات ہیں، اس کے بعد معاشرت ہے، اس کے بعد اخلاق. یہ اخلاق تصوف کا نام. آپ کا باطن جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے. جب انسان جب باطن اچھا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے. یہ تصور ہے کہ آپ کا باطن اچھا ہو. باطن اچھا ہو جائے. تصوف باطن کے درست بھی کرنا. کیا شاندار ہے. کیا اتنی مختصر الفاظ میں آپ نے جو ہے تصوف جو ہے وہ باطن کی درستی کا نام ہے. اس کا نام ہے. وہ ہو جاتا ہے تو عبادت اچھی ہو جائے گی، اخلاق، معاشرت، معاملات ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. اندر خراب ہے. منافقین میں یہی کمی تھی. منافقین میں اعمال کی کمی تو نہیں، درسلک بھی سے نماز پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن باطن درست نہیں تھا. مالک حق دلائیں ان کی تو بہت بڑی سیٹ ہے. ایسے قاضی کو تو اللہ کا بڑا قرب خاص ملتا ہے جو حق کے فیصلے کرتا ہے. بہت بڑا کام ہے. قضاء کا فیصلہ تو نبیوں کا منصب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی ہی ہوتے تھے فیصلے کرنے والے. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو اور معاملات، اس کے بعد تو خود وہ بنایا گیا سلیمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے خدا کے دربار میں فیصلے ہوتے تھے. یہ بہت بڑا منصب ہے، نیابت ہے نبی کی. مسجد نہیں ہے یہ بھی نیابت ہے. مجاہد ہے تو وہ بھی نیابت کر رہے ہیں، قاضی ہے تو نیابت کر رہے ہیں، امام معلم ہے وہ بھی نیابت کر رہے ہیں. آپ کیونکہ قاضی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء کے فیصلے فرماتے تھے. پھر یہی منصب خلفاء راشدین کو ملا. پھر جب کام بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، پھر مختلف کر دیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے. پہلے ایک ہی سارا کام کر لیتے تھے، لیکن جب امت بڑھ گئی تب منصب اب وہ پھیلاؤ آ گیا. معلم ہے تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مدرس اپنے کام میں، مجاہد اپنے کام میں، قاضی اپنے کام میں، بادشاہ اپنے کام میں. لیکن دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نیابتیں. حضرت اس